السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ثنا وسیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نماز کے مقاصد اور اس میں بہتری کی چند عملی تدابیر۔ اسلام دین حکمت اور حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ بیجا پابندی اور رسمی تقاضوں سے پاک رکھا جائے۔ جب بھی ہم اس زاویہ نگاہ سے اسلام کے احکامات پر نظر ڈالتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک آفاقی قانون تناسب ہے جو سیاروں ستاروں کی طرح ہر حکم کو بھی اپنے اندر جکڑے ہوئے، نہ کوئی چیز ضرورت سے کم ہے، نہ کچھ ضرورت سے زیادہ۔ اسی حقیقت کو قرآن نے کچھ یوں بیان کیا ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 29 میں، یعنی کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے تناسب قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی حکمت ہمیں نماز کے حکم میں بھی نظر آتی ہے۔ اس کے اوقات، اس کی رکعات، اذکار، گویا ہر جز اپنی جگہ پر لازم ملزوم ہے، اور اگر اس میں کمی پیشی کی جائے تو سارا نظام الٹ ہو جائے گا۔ نماز کی حکمتوں اور مقاصد کا حصول اور ان کے ہماری عملی زندگی پر اثرات اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم ان مقاصد کو اپنے ذہن میں تازہ نہ رکھیں۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 بے شک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اس آیت مبارکہ میں خود اللہ نے نماز کے مقصد کا تعین کر دیا کہ نماز میری یاد کے لیے پڑھو۔ تکبیر کہیں تو اس خیال کے ساتھ کہ اللہ کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اللہ اکبر، صرف اللہ ہی کی ذات سب سے بڑی اور اعلیٰ ہے۔ جب اس کی ثنا کریں تو اپنی تمام خوبیوں کو اس کی عطا سمجھتے ہوئے اس کی خوبیوں کے آگے خود ہیچ سمجھیں۔ جب فاتحہ پڑھیں تو خود کو خدا کی بارگاہ میں کھڑا محسوس کریں اور اپنی حاجات کو اس کے سامنے یوں عرض کریں جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب انسان سب سے قیمتی شے یعنی اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے تو گویا اس بات کا عملی اعلان کرتا ہے کہ میرا فقر و ناز تیرے سامنے عاجز و نیاز کے سوا کچھ نہیں۔ میں، میرا ذہن، میری فکر و عقل، میرا عمل سب تیرے کرم کے محتاج ہے۔ اس آیت میں مقصد کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت بھی سامنے آ گئی۔ اگر کوئی شخص نماز کو خدا کی یاد کا ذریعہ سمجھ کر ادا کرے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ نماز کے باہر مطلب اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اپنے رب کی یاد سے غافل ہو۔ نماز کا دوسرا مقصد اللہ سے مناجات کرنا ہے، یعنی اپنی ہر ضرورت، حاجات، مشکل اور پریشانیوں کو اس کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کے حل کی درخواست کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات میں شامل تھا کہ جب کوئی پریشانی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جو لوگ تکبیر کی وجہ سے میری عبادت سے منہ پھیر لیتے ہیں وہ ضرور ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ غافر آیت نمبر 60۔ اچھا، نماز کا مقصد اللہ کی یاد ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اکثر قاصر رہتے ہیں۔ اس کی بنیادی دو وجوہات ہیں، ایک تو نماز کے مقصد سے غفلت اور دوسرا نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے مطلب سے ناآشنائی۔ لہٰذا اسی مقصد کے حصول کے لیے ہم نماز میں بہتری کی کچھ عملی تدابیر پیش کرتے ہیں جن پر عمل کر کے انشاءاللہ ہماری نماز میں بہتری ضرور آئے گی۔ نمبر 1، نماز کے مقاصد کو ہر نماز سے پہلے ایک دفعہ اپنے ذہن میں ضرور تازہ کر لیں۔ نمبر 2، کچھ دیر پہلے مصلی پہ پہنچ کر کچھ اذکار پڑھ لیے جائیں تاکہ دل یکسو ہو جائے۔ فرض سے پہلے کی سنتیں اور نوافل بھی اس مقصد کے پیش نظر ادا کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 3، نماز میں موجود غلطیوں کو دور کیا جائے اور نماز کی سنت کے مطابق بنانے کی لازم کوشش کی جائے۔ یہاں سنت سے مطابق بنانے سے مراد نماز کے ظاہری اعمال اور باطنی کیفیات دونوں چیزیں ہیں۔ اچھا، نمبر 4، نماز میں پڑھے جانے والے اذکار اور قرآن کی سورتوں کا ترجمہ لازمی یاد کریں، ورنہ ہم نماز کا کوئی مقصد مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتے۔ نمبر 5، نماز کو اللہ سے گفتگو کا ذریعہ بنائیں۔ جہاں جہاں دعا کا موقع ہے وہاں مسنون اذکار کے علاوہ مزید دعائیں شامل کریں۔ نمبر 6، جن مقامات پر دعائیں شامل کی جا سکتی ہیں وہ یہ ہیں: ثنا کے ساتھ، رکوع کے دوران، رکوع سے کھڑے ہو کر، سجدوں میں، سجدوں کے دوران، جلسے میں،
سلام سے پہلے وطر میں، قنوت میں، مسنون دعاؤں کے بعد آپ مزید دعائیں شامل کر سکتے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی تدابیر پر عمل کر کے ہم اپنی نماز درجہ احسان کے قریب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ میری اور آپ سب کی نماز کو حقیقی معنوں میں اپنی یاد کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں توفیق دے کے نماز سے حاصل ہونے والی کیفیات کو اپنی پوری زندگی میں عملی لا سکیں۔